بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایڈوکیٹ شاہزیب اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ویو۔ ناظرین، آج کے اس ولاگ میں ہم جو قانونی فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا، جو سو موٹو کیس تھا، سو موٹو تو خیر وہ نہیں تھا، سو موٹو کا پہلے فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن جو سبطین خان کی جو درخواست پہ جو ابھی ریسنٹ 3 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، اور جو چیف جسٹس صاحب نے جو قاضی فائز عیسیٰ کا جو فیصلہ ہے اس کو ردی کی ٹوکری پہ پھینک دیا، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو ناظرین، جو سو موٹو کیس تھا، جو جس کا فیصلہ پہلے 1 مارچ کو آ چکا تھا، جس میں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو پابند بنایا تھا کہ وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو صدر کی طرف سے دی گئی ڈیٹ تھی 30 اپریل، اور اس میں جو گورنر کے پی کہتے ہیں ان کو پابند کیا تھا کہ وہ ڈیٹ دے، تو اس ڈیٹ کے مطابق آپ الیکشن کریں، اور اس الیکشن میں جتنے بھی اخراجات ہوں گے یا جو بھی سیکیورٹی کے جو ذمہ داریاں ہوں گی وہ جو متعلقہ حکومتیں ہیں، جو پنجاب کی نگران حکومت اور جو وفاقی شہباز شریف صاحب والی حکومت ہے، وہ ان ذمہ داریوں کو ادا کرے گی۔ لیکن جب وہ فیصلہ آیا تو اس کے کچھ عرصے بعد حکومت نے پھر بہانے بازی شروع کر دی تھی، پھر انہوں نے فنڈز کی کمی کا بہانہ بنا کر، کبھی سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر انہوں نے الیکشن کو ملتوی کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو اس میں جو سبطین خان ہے وہ درخواست لے کر گئے تھے، جو جن کے پاس ایک آئینی عہدہ ہے، جو اسپیکر کا عہدہ ہے وہ ہمیشہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک نئی اسمبلی الیکٹ ہو کر آ نہیں جاتی۔ تو جو سبطین خان ہے وہ ابھی تک بھی اسپیکر پنجاب اسمبلی ہے، تو وہ ایک درخواست لے کر گئے ہیں سپریم کورٹ میں۔ تو ان کی درخواست پر جو فیصلہ آیا ہے وہ بہت ہی ایک سخت اور ایک حیران کر دینے والا فیصلہ ہے، اور بہت ہی بہترین عدالتی یہ تاریخ کا بہترین فیصلہ اسے ہم کہہ سکتے ہیں، جس میں چیف جسٹس سمیت جو باقی جو 2 جج صاحبان ہیں انہوں نے آئین کو نہ صرف بچایا ہے بلکہ ہماری جو جمہوریت اور جمہوریت کے جو اصول ہے، جن اصولوں کے اوپر جو کانسٹیٹیوشن ہمارا کھڑا ہوا ہے، ان اصولوں کو بچایا گیا ہے۔ تو بیسیکلی یہ جو فیصلہ ہے یہ اگر دیکھا جائے، اگر جس کی بدنیتی نہ ہو تو یہ تمام سیاسی جماعتوں کی جیت ہے، اس میں کسی کی ہار نہیں ہے۔ الیکشن کا ہونا جمہوریت کا تسلسل کہلاتا ہے، اور جو جمہوریت ہے وہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ اور اس میں جو چیف جسٹس صاحبان ہیں، انہوں نے جو چیف جسٹس صاحب اور ان کے ساتھ جو ہمارے اعجاز الاحسن صاحب اور جو منیب اختر صاحب ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ تحریر کیا ہے۔ اس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کو پابند بنایا ہے کہ وہ 30 اپریل کی بجائے جو دن ضائع ہوئے ہیں ان کو ایڈ کیا گیا ہے، یعنی ان کا بھاگنے کا راستہ مکمل بند کر دیا گیا ہے۔ صرف 13 دن کی ان کو اضافی مہلت دی ہے کہ آپ 14 مئی کو آپ پنجاب میں الیکشن کرا دیں۔ اور اس کے علاوہ جو پورا انتخابی شیڈول جہاں سے الیکشن کمیشن کا معطل ہوا تھا، جب 5واں مرحلہ چل رہا تھا، کوئی کاغذات نامزدگی کا کوئی اس طرح کا کوئی اس میں مرحلہ تھا، تو وہیں سے سپریم کورٹ نے بحال کیا ہے، اور وہیں سے یہ حکم دیا ہے کہ وہیں سے ہی آپ اس کو کنٹینیو کریں، مطلب کوئی مہلت نہیں دی۔ جتنے 5 مراحل جو طے ہو چکے تھے وہ طے ہو گئے ہیں، جو باقی آگے کے جو مراحل ہیں ان کو سپریم کورٹ نے باقاعدہ ان کے جو ڈیٹس ہیں وہ تک لکھ دی ہیں کہ آپ نے کس ڈیٹ کو کیا فیصلہ کرنا ہے، اور کس ڈیٹ کو آپ نے کیا چیز اس میں آپ نے کرنی ہے، اپیلوں کا فیصلہ کب کرنا ہے، اور مسترد کب کرنی ہے کاغذات، اور اس کو قبول کب کرنا ہے، سب چیزیں سپریم کورٹ نے کیٹیگوریکلی لکھ دی ہیں، یعنی کوئی بھی الیکشن کمیشن کے لیے تو کوئی بہانہ نہیں چھوڑا۔ اور جہاں تک وفاق کی حکومت کی بات ہے، وفاق کی حکومت نے پھر وہی پلاننگ کی ہے کہ ہم پھر اس کو آگے لے کر جائیں گے، تو لیکن ناظرین یہ اب ممکن نہیں ہے۔ اس میں سپریم کورٹ نے 10 اپریل کی ڈیٹ دی ہے شہباز شریف صاحب کو، اور اس کے علاوہ جو ہمارے وہ آئے بیٹھے ہیں محسن نقوی صاحب جو نگران وزیر اعلیٰ ہے، ان کو دی گئی ہے کہ آپ بھی 10 تاریخ تک اپنا جو سیکیورٹی کا پلان ہے اور جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ پیسے مہیا کریں الیکشن کمیشن کو، اور 11 تاریخ کو الیکشن کمیشن رپورٹ جمع کرائے گا سپریم کورٹ میں، یعنی اگر پیسے جمع آئے گے کرا دیے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں کرائے تو اس کی جو رپورٹ ہے وہ 11 تاریخ کو الیکشن کمیشن میں پیش ہوگی، سپریم کورٹ میں پیش ہوگی، سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ اس کا فیصلہ کریں گے، اور ہو سکتا ہے وہ کوئی ڈائریکشن دے دیں۔ اور اس میں جو انہوں نے صاف لکھا ہے کہ ہم اگر وفاق جو ہے کسی قسم کا بہانہ کرتا ہے، کوئی فنڈ نہیں دیتا، تو سپریم کورٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ اس اتھارٹی کو حکم دے گی، یعنی ڈائریکٹ سیکرٹری خزانہ کو حکم دیا جائے گا، اور جو وزیر اعظم ہے اس کے اختیارات ضبط کر لیے جائیں گے، جیسا کہ پہلے ہوا تھا قاسم سوری کی رولنگ کے دوران سپریم کورٹ نے لکھ دیا تھا کہ صدر اور وزیر اعظم کوئی بھی اختیار سپریم کورٹ کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پہ سپریم کورٹ نے ابھی لکھا تو نہیں ہے، سپریم کورٹ نے پہلے اشارہ دے دیا کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو اس کا اگلا اسٹیپ یہ ہوگا، یعنی سپریم کورٹ وزیر اعظم کے اختیارات ضبط کر لے گی اور خود الیکشن کمیشن کو براہ راست ڈائریکٹ کرے گی۔ وزارت خزانہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے کنٹرول میں چلی جائے گی، اور جو وزارت دفاع ہے وہ بھی سپریم کورٹ کے کنٹرول میں چلی جائے گی۔ تو ناظرین یہ ایک بہت ہی بہترین اور بہت ہی سخت فیصلہ ہے، اس میں ابہام نہیں چھوڑا گیا، کوئی اس میں سپریم کورٹ نے کوئی ان کو گنجائش نہیں دی، اور یہ ایک جمہوریت کے تسلسل کے لیے ایک بہترین فیصلہ ہے یہ۔ اب ہم بات کرتے ہیں جو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ہیں،
تو ناظرین جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ انہوں نے بننا ہے ہمارے چیف جسٹس، اور وہ اسی سال بن جائیں گے، لیکن وہ پتہ نہیں اپنا نام وہ کیوں اپنا خراب کرنا چاہتے ہیں، یا کیوں وہ اپنا نام اس طرح کا کرنے، پتہ نہیں ان کا عمران خان کے ساتھ کوئی ان کا ذاتی اناج چل رہا ہے، یا جو بھی کوئی مسئلہ ہے وہ ان کا پرسنل مسئلہ ہے، لیکن وہ بار بار وہ آئینی راستے میں کبھی وہ فلاں بندے کو خط لکھ رہے ہیں، کبھی وہ اس کو خط لکھ دیتے ہیں، کبھی رجسٹرار کو ہٹا دیتے ہیں۔ تو کیس کیا چل رہا تھا؟ حافظ قرآن کو 20 نمبر دینے کا کیس تھا، اور اس میں چیف جو فائز عیسیٰ صاحب ہیں ان کو الیکشن بھی یاد آ گئے، اس میں جو باقی جو سو موٹو کے کیسز چل رہے تھے وہ بھی یاد آ گئے۔ تو اس میں اب اس میں فائز عیسیٰ صاحب نے ایک عبوری حکم نامہ دے کر جو اپنے برادر ججز ہیں ان کو روک دیا کہ آپ جو ہے مزید سو موٹو پر کوئی فیصلہ نہ کریں، یا جتنے بھی مقدمات ہیں ان کو روک دیں۔ تو یہ ایز اے قانون کا طالب علم مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس طرح کا فائز عیسیٰ صاحب نے ایک بیٹھے بیٹھا ایک شاہی فرمان جاری کر دیا ہے کہ بھئی وہ بھی مقدمہ روک دو، فلاں بھی روک دو، اور اس میں جو صرف آرڈر ہے وہ صرف فائز عیسیٰ صاحب کا پریویل کرے گا۔ تو یہ کوئی اس طرح کے کوئی لاجک اس میں نہیں تھی، تو اس میں بظاہر ہم جج صاحبان کی نیت پہ تو شک نہیں کر سکتے، لیکن بظاہر ایسے لگ رہا تھا کہ پی ٹی ایم کو ایک بیانیہ دیا جا رہا تھا، کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی طرح سے ان کے پاس بھی کوئی مواد ہو، اور پھر اس کو دیکھتے دیکھتے جو باقی جج صاحبان ہیں، یا افریدی صاحب جو کہ پہلے وہ کسی سو موٹو کا حصہ ہی نہیں ہوتے، تو وہ پہلے انکار کر دیتے ہیں کہ مجھے سو موٹو میں نہ شامل کیا کریں۔ اور کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے جب گلزار صاحب چیف جسٹس تھے تو وہ خود باقاعدہ کہہ دیتے تھے کہ مجھے سو موٹو میں نہ بٹھایا کرے اپنے ساتھ، لیکن یہ سو موٹو ان کو اتنا پسند آیا تھا کہ انہوں نے علیحدگی تو اختیار کر لی، لیکن جاتے جاتے یہ لکھ دیا کہ اس کو میں ریجیکٹ کر کے جا رہا ہوں۔ مطلب یہ آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ پہلے انہوں نے لکھ دیا کہ میں چیف جسٹس کے اوپر اپنا چھوڑتا ہوں کہ چیف جسٹس مجھے رکھتے یا نہیں رکھتے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ میں ریجیکٹ کرتا ہوں، اور وہ اس وقت کہا جب باقی ججز کا فیصلہ آ چکا تھا۔ تو یہ ایک سوچنے والی بات ہے، یہ پتہ نہیں مس کنڈکٹ ہے یا نہیں ہے، یہ اس کا فیصلہ تو ہماری جو جوڈیشری ہے وہ خود کرے گی۔ تو اس میں جو فائز عیسیٰ صاحب کا جو فیصلہ ہے جو پہلے رجسٹرار نے سرکل جاری کیا، اس کے اوپر بھی ایک کنٹروورسی کھڑی کر دی گئی، اور فائز عیسیٰ صاحب نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن تک کو خط لکھ دیا۔ پتہ نہیں وہ کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے وہ اپنا کام کر دیا۔ لیکن اب جو ہے وہ جوڈیشل آرڈر تھا، تو جوڈیشل آرڈر کو چیف جسٹس صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک 6 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا، اور اس بینچ نے نہ صرف وہ جو سو موٹو تھا وہ واپس لے لیا۔ وہ سو موٹو کیا تھا؟ وہ تھا کہ حافظ قرآن کو جو میڈیکل کالج میں داخلہ لیتے ہیں تو ان کو 20 نمبر اضافی دیے جاتے ہیں، تو یہ پی ایم ڈی سی کا ایک کیس تھا۔ اور اس میں جب پی ایم ڈی سی کے وکیل صاحب آئے تو جج صاحب نے پوچھا کہ بھئی آپ نے رولز کیوں نہیں بنائے ابھی تک؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو رولز بنا دیے ہیں۔ تو انہوں نے کہا فائز عیسیٰ صاحب کو بتاتے ہیں آپ نے رولز بنا دیے ہیں، آپ نے اب وہ جو 20 نمبر دینے والی سکیم تھی وہ ختم کر دی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ جناب ہم ان کو کہہ کر تھک گئے ہیں کہ ہم نے یہ رولز بنا دیے ہیں، اب یہ کیس آپ نہ چلائیں۔ تو انہوں نے کوئی بات نہیں مانی۔ تو مطلب فائز عیسیٰ صاحب کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس قسم کے فیصلے کر رہے ہیں، کیا ان کی ڈائریکشن ہے، یا کیا ان کے فیصلوں میں کوئی ذاتی اناٹ قسم کی کوئی اس طرح کی چیز جھلک رہی ہے جو ایک جج کے فیصلوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح جج کو ہمیشہ غیر جانبدار ہونا چاہیے، لیکن ہمارے جو جج صاحبان ہیں وہ اس طرح کی وہ نہیں کوئی اچھی روایت دیکھنے میں نہیں آئی ابھی تک۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارے جو ابھی جو ریسنٹ فیصلے آئے ہیں ہماری جوڈیشری کی طرف سے، چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ ہو، پشاور ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے نظریہ ضرورت کو ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے۔ اور ہمیشہ کے لیے تو میں نہیں کہہ سکتا خیر، لیکن موجودہ وقت تک کے لیے تو انہوں نے دفنا ہی دیا ہے، اور اس میں آئین جو ہے اس کو پریویل کیا گیا ہے، اور صرف اتنی گنجائش دی گئی ہے جتنی آرٹیکل 254 ہمیں جو ہے وہ الاؤ کرتا ہے۔ آرٹیکل 254 بھی یہی کہتا ہے کہ جو کام آپ مقررہ وقت میں نہیں کر سکتے اس کو آپ صرف اتنا لیٹ کریں جتنی دیر تک آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو 6 ماہ تک آپ ملتوی کر دیں، جس طرح پی ڈی ایم نے اس کا آرٹیکل کا سہارا لیا ہوا تھا۔ تو یہ ایک زبردست ایک فیصلہ آیا ہے جس میں چیف جسٹس صاحب جو ہے انہوں نے 90 دن میں الیکشن کرانے کے فیصلے پر وہ ڈٹ گئے ہیں، اور باقاعدہ اس پر ایک عمل درآمد کی صورت میں عمل درآمد بینچ جس کو ہم نگران ججز کہتے ہیں، ایک طرح سے نگرانی بھی سپریم کورٹ کرے گی۔ اس کی 10 اپریل کو بھی نگرانی ہوگی، اس کے علاوہ جو 17 اپریل کو بھی ایک رپورٹ آ رہی ہے اس کو بھی سپریم کورٹ دیکھے گی کہ کہیں بھی ذرا سے کوئی گڑبڑی ہوئی تو سپریم کورٹ اس پر باقاعدہ دوبارہ از خود نوٹس لے گی اور اس چیز کو امپلیمنٹ کرے گی۔ تو ناظرین یہ اس فیصلے کی جو ہے مکمل اس کے نکات ہیں، اور اس میں جو مزید ابھی اس کا ڈیٹیل فیصلہ آنا ہے، یہ اس کا جو آپریٹو آرڈر ہے وہ یہ ہے، جب ڈیٹیل فیصلہ آئے گا تو اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ مجھے میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔